अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ और एक नई क्लास में तजवीद सीखने के लिए और सिखाने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप भी कुरान मजीद तजवीद के साथ सीखना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए ही है। पूरी क्लास को ध्यान से सुना करें क्योंकि हर आयत में और हर लफ्ज़ में सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। तो चलें आज के सबक की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू वक़ील हाज़ा अल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। फलम्मा मीम के ऊपर शद आने की वजह से मीम में हम गुन्ना करेंगे और गुन्ने की ये कैफियत होती है कि नाक में आवाज़ रुक जाती है और नाक पे गूंज भी होती है। अगर आप उस गुन्ने के दौरान अपने नाक को हाथ लगाएं तो आपको भी वो गूंज महसूस होगी। कैसे? फलम्मा, बाकायदा मुझे नाक में गूंज फील हो रही है। रअऊहु में रॉ को पुर पढ़ेंगे और हा के मखरज का ख्याल रखेंगे। बाज़ लोग इस हा को हा पढ़ लेते हैं या खा पढ़ लेते हैं, ना तो ये हा है ना ये खा है, ये है हा। और उमूमन लोग जो है वो हा को पढ़ने में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़ुल्फ़तन सीअत में कौन सा कायदा हो रहा है, कोई अंदाज़ा है आपको? यहाँ पे इख्फा का कायदा हो रहा है। कल के सबक में मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह आज हम इख्फा के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे इख्फा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, चलें बोर्ड की तरफ चलते हैं। इख्फा के कायदे को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि नून साकिन और नून तनवीन किसको कहते हैं। नून साकिन कहते हैं जिस नून के ऊपर साकिन हो, और नून तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद करेंगे, इसके बगैर आपको कायदे की समझ नहीं आएगी। तो क्या आप अपनी ज़ुबान में बताना पसंद करेंगे कि ये क्या है और ये क्या है? चलें मैं आपको बताती हूँ। ये है नून साकिन और ये है तनवीन। याद रहे हमने जब कायदा पढ़ा था तब भी हमने तनवीन की एक पूरी तख्ती पढ़ी थी। इसको वैसे नून तनवीन भी कहते हैं क्योंकि इसकी अदायगी में नून की आवाज़ आती है। जैसा कि हम कहते हैं बादो ज़बर बन, नून की आवाज़ आ गई। हम कहते हैं बादो ज़ेर बिन, बादो पेश बुन, इन सब में नून की आवाज़ आ रही है। तो खैर मकसद ये है कि ये तनवीन जो है और ये जो नून साकिन है, असल काम की चीज़ें इस कायदे में ये हैं। इससे रिलेटेड चार कायदे हैं: इख्फा, इदगाम, इजहार और क्या, इक़लाब। ये चार कायदे हैं। आज जो हमने कायदा करना है ये इख्फा का कायदा करना है। इख्फा को लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं इख्फा, ठीक है। तो जब कभी कुरान मजीद में नून साकिन या तनवीन, कभी किसी हर्फ में नून आ जाए और उससे अगले हर्फ के बाद उससे अगला हर्फ इन हरूफ में से कोई हर्फ होता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ज़्वा, फा, क़ाफ, काफ, ये हरूफ इख्फा हैं। ये या तो आप इनको भी याद कर लें, मसला जो पुराने स्टूडेंट हैं उन सबको हरूफ इख्फा याद हैं। जो नए स्टूडेंट हैं या नए सुनने वाले हैं, इन हरूफ इख्फा को या तो याद कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इनको बाद में याद कर लें। बस आपने ये 15 हरूफ याद रखने हैं। जब कभी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद इन हरूफ में से कोई सा भी एक हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इख्फा होगा। जैसा कि अभी हमने क्या पढ़ा? ज़ुल्फ़तन सीअत। ये देखें, अब तनवीन के बाद सीन आ गया। अब ऊपर आप मुलाहिज़ा फरमाएं, क्या ऊपर आपके पास सीन है? आप देखेंगे तो आपको ज़रूर सीन नज़र आएगा। ज़ुल्फ़तन ये तनवीन है। तनवीन के बाद सीअत जो है, एक किनारा मैंने ज़्यादा कर दिया,
یہ سیئت میں اب آپ خود دیکھیں تنوین ہے، پہلی شرط ہماری پوری ہوگی. دوسری شرط ہے کہ ان 15 حروف میں سے کوئی ایک حرف آنا چاہیے. تو نون تنوین کے بعد سین آیا ہوا ہے، تو اس نون تنوین کو ہم کسی حد تک چھپا کے پڑھیں گے. کیسے؟ زلفتان سیئت، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایسے پڑھیں زلفتن سیئت، ایسے نہیں پڑھیں گے. اسی کو اخفا کہتے ہیں. یہ آپ اپنے پاس یاد کر لیں، یا اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو اپنے پاس لکھ لیں کہ کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ یہ لکھا ہوا یاد کر سکیں. تو اب آگے دیکھتے ہیں. وجوہ الذین، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. وجوہ الذین بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں، بعض وجوہ الذین پڑھ لیتے ہیں. اچھا اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ہا کو ہا پڑھ لیتے ہیں. یہ ہا ہے جناب، اس کو ہم ہا نہیں پڑھ سکتے. ہا کون سا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ بھی آگے آ جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی وہ کون سا ہوتا ہے. وقیل ھذا الذی، یہ موٹا قاف، پھر سے وہی والا ہا آیا تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ھذا الذی کنتم. دیکھیں جناب ہمارے پاس نون ساکن میں بھی اخفا کی مثال آ گئی ہے. یہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. ہم اس کو کنتم کے بجائے کنتم بہ تدعون. اچھا یہ قاعدہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو پھر وہاں پہ خود بخود ہی ہونٹ بند ہوتے ہیں، تو یہاں پہ تھوڑا سا رکنا ہے آپ نے. کیسے؟ کنتم بہ تدعون. اگر آپ اس کو تدعون پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھتے ہیں. بعض لوگ شد کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ تدعون، تو بھی غلط ہے. یہ ہے تدعون، شد کو باقاعدہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل موٹا قاف، ارأيتم را کو پر پڑھنا ہے. ارأيتم پڑھتے ہیں تو غلط ہے. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، عین کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں اور حمزہ کو عین پڑھ لیتے ہیں. یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کسی کا عین کا مخرج تیز ہوتا ہے، کسی کا حمزہ کا ہی رہتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، جب حمزہ ہوگا تو آپ نے حمزہ ہی پڑھنا ہے. یہ الف ہے تو اگر عین آ جاتا ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ معیہ، یہ عین. ارأیتم، حمزہ کی آواز کو حمزہ میں رہنے دیں، را پر. اور ان اہلکنی اللہ، یہاں پہ اللہ کا نام پر پڑا جائے گا. یاد رکھیں جب کبھی اللہ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے یا اللہ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو اللہ کا نام پر پڑا جائے گا. ہاں اللہ کے نام سے پہلے حرف نیچے زیر آ جائے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا نام اور اس سے پہلے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی. اچھا جی، وَمَن مَعِيَ، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا. او رحمنا، را پر پڑھیں گے اور ہا دیکھ لیں کس طرح ادا کرنا ہے. فمن یجیر الکافرین، یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. فمن یجیر الکافرین، اتنا غنہ آپ نے کرنا ہے. من عذاب علیم، عین کے مخرج کا دھیان رکھیں اور حمزہ کے بھی. اب یہ دو چیزیں آپ کے پاس اکٹھی آ گئی ہیں. اگر آپ پڑھتے ہیں عذاب علیم جناب یہ غلط ہے، اگر آپ پڑھتے ہیں عذاب علیم تو بھی غلط ہے. عین کو آپ نے عین والی جگہ سے نکالنا ہے جبکہ الف کو آپ نے الف والی جگہ سے نکالنا ہے. تو ان دونوں کا فرق کیسے واضح ہوگا؟ عذاب علیم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. قل هو الرحمن، یہ را کا مخرج ہے، اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے اور ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. آمنا، نون کا غنہ ادا کرنا ہے اور نون غنے کے ساتھ الف بھی ہے. اکثر لوگ پڑھنے میں یہ غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں آمنا. تو جناب الف کدھر گیا؟ جو اینڈ میں بھی اللہ میاں نے بھیجا ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ آمنا، اس کو ہم ایسے پڑھیں گے. وعلیہ توکلنا، کیسے؟ عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور اسی طرح فستعلمون، عین کا پھر سے مخرج ہے. من ہوا فی ضلال مبین، ہوا ہا کے مخرج کو چھاتی سے نکالنا ہے اور ضلال مبین میں بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہر حال میں غنہ کرنا ہے.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل موٹا قاف، ارأیتم را کو پر پڑھنا ہے اور ارأیتم نہیں پڑھنا اس کو. ارأیتم حمزہ کو باریک الف سے پڑھنا ہے اور اس کو بھی باریک پڑھنا ہے. ان اصبح اسی طرح یہ بھی الف ہے تو الف ہی پڑھنا ہے. ہا کو لمبا نہیں کر دینا آپ نے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں اصبح، یہ تو دو کر دیا آپ نے اس کو، ہا کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی. اصبح نہیں ہے، یہ کیا ہے اصبح، اور سواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا. ماؤکم اس مد کو 5 الف کے برابر کرنا ہے. غورا فمن، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے اور آگے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. تو غنہ کیسے ہوگا؟ فمن یأتیکم، ادھر اخفاء شفی کا قاعدہ ہو رہا ہے، ہونٹ بند ہو جائیں گے، میم ساکن کے بعد حرف با آیا ہوا ہے اس لیے. اچھا بماء معین میں کیا ہے؟ یہاں پہ بھی جو مد ہے یہ 5 الف کے برابر ہے تو اس کو ہم اتنا ہی لمبا کریں گے، یعنی کہ 5 سیکنڈ تک اس کو ہم کھینچتے رہیں گے. اور یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. ہماری سورہ ملک کا اختتام ہوا چاہتا ہے آج، تو یہ سورہ ملک آپ نے سیکھنی ہے اور انشاءاللہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ روز رات کو اس کی تلاوت کرنی ہے. حدیث کے مفہوم کے مطابق قیامت کے دن یہ اللہ پاک سے جھگڑا کرے گی. اگر کسی شخص پہ جہنم واجب ہو چکی اور وہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا رہا ہو تو وہ کہے گی اللہ جی یا تو اس کو جہنم سے نکال دیں یا مجھے قرآن سے نکال دیں. تو اللہ فرمائیں گے تو قرآن سے نہیں نکل سکتی، قرآن کا حصہ البتہ وہ جنت میں جا سکتا ہے کیونکہ اس نے تجھے ہر روز تلاوت کیا. تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ایک نئے کلاس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.